الرحمن الرحيم فقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون وقالوا یہودیوں نے کہا لن تمسنا النار ہرگز ہم کو نہیں چھوئے گی آگ الا ایاما معدودہ مگر گنتی کے گنے چنے چند دن قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اتخذتم کیا تم لوگوں نے لے لیا ہے عند اللہ اللہ کی طرف سے عہداً معاہدہ عہد و پیمان فلن یخلف اللہ بس اللہ تعالی ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا عہدہ اپنے کیے ہوئے وعدے کی ام تقولون یا پھر تم لوگ کہتے ہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جس کا تمہیں علم نہیں ہے یہودیوں نے کہا کہ ہم کو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے گنے چنے چند دن پیغمبر اب کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد و پیمان لیا ہے جس کی وجہ سے اللہ اس کی خلاف اپنے اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا یا پھر تم لوگوں نے اللہ پر ایسی باتیں کرتے ہو جس کا تم کو علم نہیں ہے اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں پہلی بات یہودی لوگوں کا کہنا کہ ہم آگ میں جہنم میں دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہیں گے صرف گنتی کے چند دن دوزخ میں رہیں گے آگ ہم کو نہیں چھوئے گی صرف چند دنوں کے علاوہ چند دن دوزخ میں رہیں گے چند دنوں کے علاوہ ہم دوزخ کے اندر زیادہ نہیں رہیں گے آگ اس کے علاوہ ہم کو نہیں چھوئے گی دوسری بات اللہ تعالیٰ پیغمبر سے ارشاد فرما رہی کہ پیغمبر تم کہو ان لوگوں سے کہ کیا ان لوگوں نے کیا یہودیوں نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے اللہ کی ان کے بیچ میں کوئی وعدہ ہوا ہے کہ اللہ کیا تو ان کو بولے کیا کہ میں تم کو عذاب نہیں دوں گا کیا یہودیوں نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے اگر اللہ ان سے وعدہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے اندر خلاف ورزی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ تیسری بات یا پھر ان لوگوں نے اللہ پر الزام لگایا ہے ایسی باتوں میں جن باتوں کو وہ نہیں جانتے علم کے بغیر اللہ پر الزام لگائیں تو یہودی لوگ کیا سمجھتے تھے اپنے آپ کو کہ ہمیں اللہ کے خاص بندے اللہ کی لاڈلی مخلوق ہمیں کیا کرتے ہوئے کیا بھی نہیں ہوتا ایسا سمجھتے تھے ہمیں نبیوں کی اولاد ہیں ہمارے وہ کیا بھی نہیں ہوتا ایسا بول کر سمجھتے تھے ہمیں اللہ کے خاص بندے ہیں خاص مخلوق ہیں اور کیا سمجھتے تھے ان کا دعویٰ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ہم فالو کر رہے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ نہیں ہوئی ہے اور قیامت تک اسی دن پر ہم رہیں گے وہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہم قیامت تک ان کے دین پر ان کی کتاب پر ان کی شریعت پر عمل کرتے رہیں گے ایسا بول کر اپنا دعویٰ ہے ان کا خیال ایسا ہے اب ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر عمل کر رہی تو پھر ہمارے کو عذاب کہیں کو ہوتا اب جب ہم موسیٰ علیہ السلام کو مان رہی تو پھر حضور کو ماننے کی ہمارے کو کیا ضرورت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی کیا ضرورت ہے ان کے اوپر نازل ہوئی کتاب کو ماننے کی کیا ضرورت ہے ہم پہلے سے موسیٰ کو مان رہے ہیں موسیٰ پر نازل ہوئی کتاب تورات کو مان رہے ہیں اب پھر حضور کو ماننے کی کیا ضرورت ہے جب ہم ان کو مان رہے بولے تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی کتاب کو ہم کو عذاب نہیں ہوگا یہ سمجھ رہی ان کا دعویٰ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت قیامت تک چلے گی ان کی شریعت قیامت تک چلے گی ان کی کتاب نظام نصاب سلیبس قیامت تک چلے گا جب ہم ان کو مان رہے ہیں تو پھر ان کو ماننے کی کیا ضرورت ہے
جب ان کی کتاب کو مان رہے ہیں تو پھر ان کی اس کتاب کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہم ان کی کتاب کو مان رہے ہیں تو ہم کو عذاب کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب قیامت تک چلنے والی کتاب نہیں ہے۔ جب وہ نبی تھے موسیٰ علیہ السلام تو بس ان کی کتاب ان کے موجودگی کے وقت تک تھی، انہوں چلے گئے تو بس ان کے جانے کے بعد ان کی شریعت کتاب بس چلے گئی۔ پھر دوسرے نبی آتے تو پھر اللہ ان پر کوئی کتاب دیتا، کوئی کچھ صحیفے دیتا، تو وہ لے کر پہلے کے نبی کی کتاب کی بھی تصدیق کرتے تھے، بعد میں آنے والے نبی پہلے کے نبی کی کتاب کی تصدیق کرتے تھے۔ قیامت تک قرآن کے علاوہ کسی نبی کا پیغام یا شریعت نہیں چلے گی سوائے توحید کے۔ توحید میں پورے انبیاء برابر تھے، توحید میں سب برابر ہیں، توحید کا پیغام ایک سب کا ایک ہی رہے گا۔ اس کے علاوہ کسی نبی کی کتاب قیامت تک نہیں چلے گی قرآن کے علاوہ۔ قرآن مجید قیامت تک چلے گا، بلکہ کتابوں کے اندر یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے موجود تو ان کو بھی اپنی کتاب کو بند کر کے قرآن کو فالو کرنا پڑتا تھا، جبکہ وہ خود نبی ہیں، ان پر کتاب نازل ہوئی ہے، پھر بھی اب قرآن آ گئی تو پھر اپنی کتاب کو بند کر دینا پڑے گا۔ جب حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پھر اپنی نبوت کو بند کر کے حضور کو فالو کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تورات کے یا کسی اور کتاب کے کچھ صفحے پڑھ رہے تھے، حضور کی نگاہ پڑی، حضور خفا ہو گئے، چہرہ بدل گیا۔ حضرت عمر پہچان لیے کہ حضور کا چہرہ بدل رہا ہے، میرے اس کام سے حضور کو ناپسندیدگی معلوم ہو رہی ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان صفحات کو رکھ دیے، پوچھا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ بدل رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو حضور نے فرمایا عمر کیا پڑھ رہے ہو؟ رسول اللہ تورات کے کچھ صفحات دیکھ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ عمر اگر اس وقت حضرت موسیٰ بھی ہوتے تو ان کو میری کتاب کو فالو کرنا پڑتا تھا، مجھے فالو کرنا پڑتا تھا۔ مطلب کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور ان کی کتاب بھی قیامت چلنے والی نہیں ہے، قیامت تک۔ اب حضور آگے تو بس تمام نبیوں کی نبوت، نبی اپنے ذات میں رہیں گے، لیکن اگر پورے انبیاء بھی اگر اب زندہ ہیں تو پھر ان کو حضور کو فالو کرنا پڑتا۔ تو پورے نبیوں کو بھیجنے کا مقصد بھی حضور آنے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ حضور کے آنے سے پہلے تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا۔ اب یہاں یہودیوں کا دعویٰ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دین پر، شریعت پر عمل کر رہی اور یہ شریعت قیامت تک چلے گی موسیٰ علیہ السلام کی، اب ہمیں ان کی کتاب پر عمل کریں تو ہم کو عذاب نہیں ہوگا، یہ دعویٰ تھا ان کا، جبکہ ان کے دو دعوے بھی غلط ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت قیامت تک نہیں چلے گی، ان کی کتاب شریعت قیامت تک نہیں چلے گی، اور اب کے جو یہودی ہیں انہوں صحیح تورات پر عمل نہیں کر رہے اور ان کے پاس صحیح تورات ہے بھی نہیں، جب بدل ڈالے انہوں۔ آنے والے آدمیوں کے مسئلے کو آنے والا آدمی پیسے لا کر دیتا تو اس کے حساب سے الگ فتویٰ، الگ فیصلہ کرتے تھے۔ اگر کوئی آدمی پیسے نہیں سر کر چپ کیا کر مسئلہ پوچھتا تو اس کے لیے صحیح بات بتاتے تھے۔ تو انہوں خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کتاب کو بدل دیے، رشوت لے کر مسئلوں کو بدل دیے، کتاب کی تحریروں کو بدل دیے، کتاب کے اندر کب کی اس کے اندر رد و بدل ہو گئی۔ اب صحیح کتاب آسمانی کتاب نہیں ہے زمین پر قرآن کے علاوہ، تو اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ لیا ہے، اس لیے یہ قیامت تک چلے گی۔ اب یہودیوں کا دعویٰ کیا تھا؟ ہمیں صحیح شریعت پر عمل کر رہی ہیں، صحیح دین پر عمل کرنے کر، جبکہ ان کی دو باتیں غلط تھیں۔ بلکہ انہوں کیا کہتے تھے، ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ یہودیوں کا کہنا ہے کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے اور ہم کو، مطلب یہودی بول رہے سو دنیا کی عمر 7000 سال ہے اور ہم کو ہر 1000 سال کے بدلے میں یہ دن جلایا جائے گا۔ اب اس حساب سے دیکھیں گے تو کیا ہوگا، کہتے 7000 سال، ہر 1000 سال کو ایک مرتبہ ایک دن جلائیں گے آگ میں، تو 7000 سال کو ایک 1000 کو ایک دن، 7 دن ہمارے کو دوزخ میں ڈالیں گے، اس کے علاوہ ہمیں دوزخ میں نہیں رہیں گے، انہوں بول رہے سوئے ہو گیا۔ اور ایک بات کیا بولتے ہیں انہوں، نہیں ایسی بات نہیں ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لانے کے واسطے کوہ طور پر چلے گئے تھے تو اس وقت ہمارے باپ دادا انہوں کیا کر ڈالے تھے،
بچڑے کو خدا بنا لیے تھے، تو 40 دن تک انہوں بچڑے کی پوجا کرتے تھے، تو ہم کو وہ 40 دن عذاب ہوگا، یہ کہنا ان کا یہودیوں کا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ان کے دونوں باتیں غلط ہے۔ پہلے کی 2 باتیں، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت قیامت تک چلے گی، وہ بھی غلط ہے، ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کر رہی، یہ بھی غلط ہے۔ اور یہ 2 باتیں بات کی کہ ہمیں 7 دن، دنیا کی عمر 7000 سال ہے، ہر 1000 سال کو ہم کو ایک دن جلایا جائے گا، اس طرح سے 7 دن بنے گے، 7 دن ہم کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، یہ بات بھی غلط ہے ان کی۔ اور دوسری وہ بات وہ کہ ہمارے باپ دادا بچڑے کو 40 دن تک پوجا کرتے تھے، وہ 40 دن ہم کو دوزخ میں جلایا جائے گا، یہ بات بھی غلط ہے ان کی۔ اب صحیح بات کیا، ان کے لیے کامیابی کی بات کیا، پیغام کیا؟ اگر ان کو عذاب نہیں ہونا بولے تو یہودیاں بھی، عیسائیاں بھی، سب پورے دنیا کے کافر لوگاں بھی کرنا کیا ہے، ان کو اسلام پر آنا پڑے گا، حضور کی کتاب کو، شریعت کو فالو کرنا پڑے گا۔ اس کی چھوڑ کر دوزخ سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو فالو کرنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی، جو کتاب سلیبس نظام قیامت تک چلنے والی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لیا ہے، اس کو پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اس کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔